پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سپہ سالار اہل سنت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی نائب امیر تشریف لائے، ہم انہیں اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں۔ ان کے خیر مقدم کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ۔ تو عزیزان من، اگر ہم اہل سنت اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر لیں تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئے کہ تمام باطل ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہر باطل کے مغلوب ہونے کا حل جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہمیں بتا گئے، وہ یہی اتحاد اہل سنت فرما گئے۔ اور فرمایا اہل سنت کا اتحاد کیسے ہوگا، امور ثلاثہ ذکر فرمایا ہے اس میں۔ بطور سبق میں پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزت بخشی ہے، اس عزت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں یہ گزارشات رکھ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا 3 باتیں اہل سنت اگر اپنے اندر پیدا کر لیں تو فرمایا ان کا اتحاد ہو جائے گا، اور ایک ایسی قوت عظیمہ قائم ہو جائے گی جس قوت کے سامنے ہر باطل سرنگوں ہوگا۔ ایک تو فرمایا علماء کرام کا اتحاد ہو جائے، علماء اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اور وہ پلیٹ فارم نہ لندنی ہو، نہ ایرانی ہو، نہ افغانی ہو، بلکہ وہ رضوی ہو اور مہروی ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم اگر ہم یہ دو زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور مجدد دین و ملت مرشد مہر علی لجپال کے دیے گئے پلیٹ فارم کو اپنا مطمع نظر بنا لیں تو خدا کی قسم اتحاد چند لمحوں کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی خوشخبری سن لیجئے، ان قریب یہ رضویت کے شیر آپ کو ایک جگہ پر جمع نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے دل ایک ہیں، ان کے جذبات ایک ہیں، ان کی خدمات محض رب ذوالجلال کی دین کی خاطر ہیں۔ جے پی ڈی ایم اپنے بنیادی غیر شرعی کفریہ مقاصد دی خاطر بن سکتی ہے نا، تے پھر اہل سنت دا اتحاد بھی الحمدللہ دین دی خاطر ان قریب اندر ہو گیا ہے، باہر نظر آون والا ہے بس۔ تو اس اتحاد اہل سنت کے حوالے سے چند ایک گزارشات جو بزرگوں سے سنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سب نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے سب امیر ہیں، جڑا محبوب دی گلی دا غریب ہے نا، خدا دی قسمیں او ساڈا امیر ہے۔ تو جتنے علماء اہل سنت ہیں وہ سب ہمارے امیر ہیں۔ کیوں؟ حسین دا فقیر
ساڈا امیر۔ گل سمجھ آئی سجنا؟ اور دوسری یہ بات ہے، ہر ایک کو ہم نے ان کی صلاحیتوں اور ان کی خدمات، ان کی مساعی جمیلہ اور ان کے جذبات کے لحاظ سے تسلیم کرنا ہے، مخالفت نہیں پیدا کرنی۔ اختلاف رائے ہو بھی تو اتحاد کو فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا، اتحاد کب ٹوٹتا ہے، وحدت اور یگانگت کب ٹوٹتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کی مساعی جمیلہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب میری عمر کم ہے، تقریباً 40 سال بھی ابھی نہیں ہوئی۔ شاہ صاحب قبلہ زیدہ مجدہ کی عمر شریف میرے سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کی خدمات یقیناً دین کے حوالے سے میری بنسبت کہیں زیادہ ہے۔ جب یہ نظریہ ہم رکھ لیں گے نا تو قسم بخدا ہمارے اندر یگانگت اور اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ ارے علامہ اقبال تو ہمیں کافی عرصہ پہلے سے یہ آواز دے گئے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جب ہم یہ کہیں گے دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے اپنے حصے کا کیا ہے اور درست کیا ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جو کام کیا ہے وہ اپنے حصے کا کیا ہے، درست کام کیا ہے، رضویوں نے جو کام کیا وہ بھی برحق ہے، جو مہرویوں نے کام کیا وہ بھی برحق ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی خدمات کو سراہنے لگیں گے نا پھر اختلاف رائے کا بھی حل نکل آتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی خدمات کو ہی نہیں سراہیں گے، مفاہمت کی فضا ہی نہیں بنائیں گے، منافرت کی فضا قائم رکھیں گے تو کبھی بھی مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ اگر میرے والد بزرگوار نے 1000 سے زائد قرآن محل بنوایا اور کروڑوں قرآن کریم کے وہ نسخہ جات جو کھمبوں پر ٹنگے ہوئے تھے یا معاذ اللہ وہ گندی روڑیوں پر سے اٹھائے جاتے تھے یا وہ گندی غلاظت آلود گٹر آلود نہروں میں ڈال دیے جاتے تھے، تو وہ کروڑوں قرآن پاک کی تدفین کا عمل اللہ تعالیٰ نے جو ان بزرگوں سے کروایا یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی خدمات کو تسلیم کریں گے نا، مساعی جمیلہ کو قبول کریں گے تو خدا کی قسم ضرور نتائج ملیں گے۔ ایک ہے اتحاد امت اور ایک ہے اتحاد اہل سنت۔ اتحاد امت کا معیار ہے ضروریات دین۔ جو ضروریات دین کو ماننے والا ہے اس کے ساتھ ہمیں اتحاد کریں گے ان امور میں جو دین کے تحفظ کے امور ہیں، اور ایک ہے اتحاد اہل سنت۔ یہ مسلمات اربع فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت، ثابتات محکمہ، ظنیات محتملہ۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو الٹ کر دیا۔ ہمیں پیٹ نے، ہمارے بعض مولویوں کے پیٹ نے ان کو الٹا کروا دیا۔ جو اہتمام ہمیں ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ اہتمام ہم نے ظنیات محتملہ کے لیے کر لیا۔ تب کیا ہو گیا؟ امور ظنیہ میں تکفیر شروع ہو گئی، امور ظنیہ میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کر دیا۔ تو یہ آخری پیغام ہے، اتحاد امت ضروریات دین کو دیکھ کر ہوگا اور اتحاد اہل سنت ضروریات مذہب اہل سنت کو دیکھ کر ہوگا۔ ارے ایک میں نے بزرگ سے بات سنی، شاہ جی قبلہ حضور آپ کی نظر عرض کرتا ہوں، وہ فرمانے لگے ہماری بہت بدقسمتی ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی اور امام گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہم، علامہ اقبال جیسا سیاسی بصیرت رکھنے والا قائد، ارے اتنے بڑے رہبر ہونے کے باوجود ہم بھٹکتے پھریں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پائے۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے اصول بیان فرمایا ہے، فرمایا جو ضروریات دین ہیں وہ معیار ہیں کفر و اسلام کا، جو ضروریات مذہب اہل سنت ہیں یہ معیار ہے تدلیل اور عدم تدلیل کا۔ اس کو ہدایت اور بدعت کا معیار قرار دیا جائے صرف،
اور جو معیار ہے ثابتات محکمہ ظنیات محتملہ کا، اس میں اگر اختلاف ہے رائے کا تو اس کی قدر کی جائے، احترام کیا جائے جب ان دو اصولوں میں اتحاد ہو۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب قبلہ سے مزید بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ آج تو پہلی ملاقات ہے اور ہوئی بھی اس محفل میں ہے۔ میں صحیح طور پر سادات کے جو میرے قلبی آداب ہیں وہ میں بجا نہیں لا پایا، کیونکہ جو سادات ہیں ان کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ ان کو کھڑے ہو کر دست بوسی کے ساتھ ملا جائے۔ میں نے ایک فتویٰ سمجھانا تھا بچوں کو، سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت کا فتویٰ ہے، ایک تحریر ہے بڑی، اس پر رسالہ بھی ہے آپ کا، کہ کیا صحیح النسب سید کافر ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علمی دلائل کے زور سے اس بات کا لوہا منوایا ہے کہ سید و صحیح النسب ہو، وہ اپنے نانا کے دین کا منکر ہو، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممتنع ہے، ناممکن ہے، محال ہے فرمایا، اور یہ محالات شرعیہ میں سے ہے۔ آیت کریمہ سے استدلال کیا، فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور الرجس پر الف لام عہدی بنائیں تو رجس سے مراد کفر اور شرک بنے گا۔ تو جس کا ارادہ رب فرما لے، فعال لما یرید کی شان والا فرما لے کہ میں ان کو کفر اور شرک سے پاک رکھوں گا، تو اس وقت مسئلہ سمجھاتے ہوئے میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک، آپ کا پاخانہ مبارک رب ذوالجلال نے پاک بھی بنایا ہے، امت کے لیے شفا بھی بنایا ہے۔ جس رسول کے فضلات کو رب پاک بنائے اس کا خون کیسے نہ پاک رکھے؟ اس لیے نبی پاک سرکار کا خون جس میں ہوگا نا، وہ ضروریات دین کا منکر قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اگر ضروریات مذہب اہل سنت کے کسی امر میں اس سے اگر کوئی مسٹیک ہو بھی گئی، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ خفیف دلالت اس کے نسب کو بھی باطل نہیں کرے گی اور اس کے تعظیم نسبی کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ لہٰذا ضروریات دین کو ماننے والا جو سید ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو ضروریات مذہب اہل سنت کو بھی مانتا ہے تو پھر وہ ہمارے دل پر بھی راج کرتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی اتحاد امت اور اتحاد اہل سنت بمطابق بیان کردہ اصول سیدی مجدد دین و ملت، اس کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، وہ آخر والا جو پیغام میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے تحفظ کے لیے قرآن محلات بنائیں، کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول، ان کا جو باہمی رشتہ ہے اس کو سمجھیں اور نبھائیں۔ اگر کعبۃ اللہ پر غلاف ہے، اللہ کے ولی کی مزار پر غلاف ہے، تو کتاب اللہ قرآن پر غلاف کیوں نہ ہو؟ غلاف پوشی کی مہم بڑھائیں، قرآن کریم کو اس طرح کھمبوں میں بازاروں میں بے قدر نہ کریں، بلکہ ان کے لیے قرآن محل بنائیں۔ ہر مدرسے مسجد میں شہید قرآن کریم کے تحفظ کے لیے اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں متحد ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شاہ صاحب قبلہ اب انشاءاللہ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، اور میں یہ جو سوال جواب کرنے والے ہیں ان کو خصوصی نشست دوں گا، کیونکہ یہ مناظرے کی محفل نہیں ہے۔ یہ جو اتنے لوگ جو کچھ سننے آئے ہیں نا، تو ان کو جو سنا لیں گے، اس کے بعد سوال جواب کرنے والوں کا بھی انشاءاللہ العزیز گھر پورا کیا جائے گا۔